بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بہن بھائیو، آج میں آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو منافقین ہوتے تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ان کو گالی گلوچ دیتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت زیادہ صبر اور برداشت ہے، اور وہ ان کے ساتھ جو برائی کرتے تھے یا ان کے اوپر گندگی پھینکتے تھے، وہ ہمارے پیارے نبی جو خاتم النبیین ہے، وہ ان کے بدلے میں ان کا بیمار پرسی کرتے تھے اور ان کو اچھا تبلیغ کرتے تھے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے۔ جس طرح آپ لوگوں نے بھی ایک ذکر سنا ہوگا کہ ایک عورت تھی، وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو وہ ان کے اوپر گندگی پھینکتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یہ اللہ پاک اس کو اچھے راستے پہ لگا دے، یہ اللہ پاک اس کو اچھا مسلمان بنا دے۔ بہرحال وہ عورت ایک دن بیمار ہو گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو کسی نے کوئی گندگی نہیں پھینکی۔ تو پھر دوسرے دن جب گزر رہے تھے تو پیارے نبی نے پوچھا کہ یہاں پہ ایک عورت رہتی تھی، وہ کہاں پہ ہے؟ تو لوگوں نے ان کو کہا کہ پیارے نبی وہ تو بیمار پڑی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیارے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اس کی بیمار پرسی کے لیے، یعنی ہمارے پیارے نبی ایسے کرتے تھے کہ دشمن کی بیمار پرسی کے لیے بھی جاتے تھے۔ وہ تو ہمارے پیارے نبی تھے، وہ تو لوگوں کو قائل بھی کر لیتے تھے، وہ تو ان منافقین کو ٹھیک بھی کر لیتے تھے اخلاق سے اور حسن سلوک سے۔ لیکن آج کے دور میں اگر منافقین کو آپ گلے لگاتے ہو یا وہ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی وہ رویہ نہیں کر سکتا ہے جس طرح پیارے نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ایسے کوئی ہوتا تھا تو وہ آخر کار مسلمان ہو ہی جاتا تھا ہمارے پیارے نبی کو دیکھ کر کے۔ آج کا جو ماحول ہے وہ کبھی بھی منافقین، اصل جو پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، وہ منافقین کبھی بھی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو انسان اچھا ہوگا اس کے ہر جگہ پہ دشمنوں کا بے انتہا انبار لگ جائے گا، وہ نیکی کرتا جائے گا، اور بے شک اس کے اپنے سکے بہن بھائی کیوں نہ ہو، اس کے بچے کیوں نہ ہو، وہ جو منافقین ہوں گے اگر وہ منافق ہو تو وہ کبھی اس غازی اور اس اچھی ایماندار شخص کے ساتھ کبھی بھی وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ تو میرا آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اچھا تو ایک رب ہے اور ایک ہمارا پیارے نبی تھے، پیارے نبی ہے، زندہ ہے اور زندہ رہیں گا، تاجداری ختم نبوت زندہ باد کا نعرے ہم لگاتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرا یہ تمام مسلمانوں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی اگر تمہارے ساتھ اپنے خاندان میں کوئی تمہیں تنگ کرتا ہے اور تم اس کے بدلے میں ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہو تو یہ وہ وقت نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کو کچھ دکھائیں گے نہیں، اس کو کچھ ہاتھ نہیں دکھاؤ گے تو اس ٹائم تک وہ کبھی باز نہیں آئے گا۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا اپنا زندگی کا جو مقصد صرف اور صرف لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، لیکن یہاں پہ وہ ماحول نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے بہنوں۔
اگر تمہارے ساتھ کوئی منافقت کرتا ہے تو تم اس کو جواب جب دو گے تو تب اس کو سمجھ آئے گا، ویسے اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گا۔ میں نے اس زندگی میں بہت سارے حرام خور دیکھے ہیں، بہت بڑے منافقین دیکھے ہیں، اور آپ کسی بھی اہل محلہ میں آپ چلے جائیں، ایک طرف ایک غریب انسان ہو اور وہ محنت کرنے والا ہو، دوسری طرف کوئی خان ہو، چودھری ہو، ملک ہو، وڈیرا ہو، وہ زینائی ہوگا، وہ شراب خور ہوگا، اور وہ جو ڈاکہ وغیرہ کرتے ہیں یا قبضے کرتے ہیں یا ایسے کوئی نصر باز مافیا ہے، وہ غریب عوام کو تنگ کرتا ہے، ان سے کوئی پیسے لیتا ہے، ان کو تنگ کرتا ہے، وہ اہل محلہ میں اس کے 2 3 4 لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جو 2 3 4 لوگ ہوتے ہیں وہ جو نصر بازوں کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ ان کو کانا کھلا دے گا، ان کو چے پلا دے گا، ان کو شراب پلا دے گا، ان کو چرس پلا دے گا۔ وہ جو 4 5 لوگ ہوں گے وہ اس کا گیت گائیں گے کہ جو پلانا چودھری پلانا وڈیرا وہ بہت ہی زبردست ہے، اور لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ اور جو آپ کے اہل محلہ میں غریب ہوگا لیکن ایماندار ہوگا اور اپنے اہل محلہ کے کاموں کے لیے اچھا رہے گا، اس کو کوئی گاس بھی نہیں ڈالتا ہوگا۔ تو میرا کہنے کا جو مقصد ہے، آپ لوگ جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے اس ٹائم تک تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا، تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ملک کا جو حالات ہے وہ دن بدن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا ہے کہ یار یہ کیوں اس طرح ہوا، ہمارا ملک کے ساتھ کیوں ایسے ہوا، اور یہ کہاں سے شروع ہوا، اور ابھی جو حالات بنی ہوئی ہے وہ کیوں اس طرح کا مزید خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، خواہ جس کا بھی حکومت ہو، یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے اور یہ ہمارا ملک ہے، لیکن یہ ہے اصل میں غریبوں کا ملک، لیکن اس کے اوپر کچھ لوگ مسلط ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ یہ ملک چل ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو خود اتنا بڑے بڑے سیٹوں پہ ہم نے ان کو لائے کہ ابھی پاکستان کے چلانے کا چابی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو پورا پاکستان کو وہ لے چکے ہیں، جو پورا پاکستان کی دولت وہ لوٹ چکے ہیں۔ تو اس میں میرا آپ تمام دوستوں کو یہ ایک عاجزانہ سا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے اہل محلہ میں ایسے ایماندار لوگوں کا چناؤ کرو، ایسے ایماندار لوگوں کا کہ بہتری کے لیے آپ لوگ کام کریں، ایک سسٹم بنا دے، ایک کمیٹی بنا دے کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ ہم نے کسی نفرباز کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے الیکشن کے دوران اپنے ووٹ کو ہم نے بیچنا نہیں ہے، ہم نے کسی کا اس وقت چھ نہیں پئیں گے، کانا نہیں کھائیں گے، تو تب جو ہے نا پھر آپ کا اصل سلیکشن کی طرف آپ آ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ الیکشن کے دوران ایک کونسلر ہو یا چیئرمین ہو یا ایم این اے ہو یا ایم پی اے ہو، اس کا جو سلیکشن آپ کرتے ہو تو آپ نے کیا سوچا ہے، آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میرے بھائی، میرے بہنوں، آپ لوگ سب سے پہلے جو آپ کا نمائندہ ہے اس کو آپ لوگ مسجد میں لے جائیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ کو اس بندے کے اوپر یہ امید بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو بندے کو ہم مسجد میں لے کے جا رہے ہیں، اگر ہم اس کو اپنے اہل محلہ کی طرف سے اس کے لیے ہم حلف نامہ بنائیں
تو کیا یہ اس حلف نامے کا لاج رکھے گا؟ یہ اس حلف نامے کا توہین تو نہیں کرے گا؟ اس بندے کو آپ لوگ منتخب کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پاکستان آرمی کمانڈو جو دنیا کا سب سے بہترین فورس ہے، ایک تو ان کا ٹریننگ بہت سخت ہوتا ہے، ایک ان کا جو قسم ہوتا ہے وہ قسم ان کو کبھی کسی بھی بارڈر پہ کسی بھی مصیبت کے وقت میں وہ پیچھے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا سینہ آگے دشمن کی طرف ڈال کی طرح رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ایک ایسے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ اس حلف برداری جو ان کا ہوا ہوتا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں، اس پہ میں دوبارہ واپس آتا ہوں۔ وہ کہتا ہے پشتوں میں کہ خر دخیت پہوراک سے پوئی گی۔ یہ جو ہمارے اسمبلیوں میں حلف نامے تیار ہوتے ہیں، اس اسمبلی کا کون سا حلف نامے پہ آج دن تک کوئی اثر ہوا ہے؟ وہ لوگ حلف اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہیں، وہ اس حلف کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جو حلف اٹھا رہا ہے۔ تم نے تو پاکستان کی سلامتی کی بات کی تھی، تم نے تو پاکستان کی غریب عوام کے لیے بات کی تھی، تم نے تو پاکستان کے قانون کی بات کی تھی کہ یہ ہمارا پیارا ملک ہے اور ہم اس کی خاطر سب کچھ قربان کریں گے اور ہم پاکستان کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ میں ان چیزوں سے، یہ جو حلف نامہ ہے ایس ایس جی کمانڈو والا، آرمی کمانڈو والا، اس طرح کا حلف نامہ ہونا چاہیے، اور پھر جو حلف اٹھاتے ہیں اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے۔ جہاں پہ بندہ پاکستان کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی ایسے بات کرے، ایسے کوئی کام کرے، تو ان لوگوں کو فیل فوری اس سیٹ سے ان کو برطرف کرنا چاہیے، بلکہ اس بندے کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ یہ اس طریقے سے حلف نامہ ہو۔ اور پھر مجھے تو لگتا نہیں کہ یہ لوگ ایسے کریں گے جس طریقے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مثال حلف نامہ تیار ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں پلانے کا بیٹا، میں یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اپنے پیارے ملک پاکستان کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کروں گا، میں پاکستان کی غریب عوام نے جو مجھے سلیکٹ کیا ہوا ہے، میں غریب عوام کے لیے کام کروں گا۔ غریب اور امیر کے لیے ایک جیسے قانون ہوگا، اور قانون میں جہاں جہاں پہ غریب عوام کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس قانون میں تبدیلی لاؤں گا، فی الفوری تبدیلی لاؤں گا۔ تو اور اس کے ساتھ قرآن پاک اس کے سر پہ رکھا جائے، اس وقت بھی قسم اٹھائے، اور پھر قرآن پاک وہ باوضو ہو اور قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھے، ادری بلیڈ پڑا ہو، اپنے آپ سے خون نکال دے اور اس حلف نامے کے اوپر اپنے خون کا انگوٹھا لگا لے کہ میں اس خون کا قسم کھاتا ہوں کہ میں اس پیارے ملک کے خاطر، اگر میرے والدین بھی پیارے ملک پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے اور یہ دشمن کا ساتھ دے، تو ہم ان کا بھی سر کچلیں گے، ان کو بھی ہم ماریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر ایک مزدور کا تنخواہ ہے جو دیہڑی کرتا ہے، اس کا 500 روپے دیہڑ ہے، اور تمہیں انہی مزدوروں نے آپ کو قومی اسمبلی میں بھیجا ہے، صوبائی اسمبلی میں بھیجا ہے، انہوں نے بڑے محنت سے آپ کو سلیکٹ کر کے آپ کو بھیجا ہوا ہے۔ تو بھائی جب یہ 400 روپے لے رہے اور آپ
2 کروڑ روپے آپ الیکشن مہم پہ خراب کرتے ہو، تو یہ کون سا خوشی میں آپ کر رہے ہو؟ آپ تو غریب کے خیر خواہ بننے جا رہے ہو۔ آپ کا یہ جو اتنا لاکھوں میں تنہا ہیں اور پھر آپ کو جو مراحات ملتے ہیں، یہ کس خوشی میں آپ کو مل رہا ہے؟ آپ کون سے ملک کے خیر خواہ ہو؟ آپ ملک کے خیر خواہ نہیں ہو بھائی وزیر صاحب، آپ جس پارٹی کی بھی ہو، لیکن آپ ملک کا خیر خواہ تب ہوں گے کہ آپ کھڑا کر دے سرکاری گاڑی کھڑا کر دے، اپنا موٹر سائیکل لے لے، یا اپنے گھر کا جو آپ کو اچھا گاڑی لگے آپ اپنے گھر سے گاڑی نکالے، اس میں سی این جی ڈالے، اس میں پیٹرول ڈالے، یا موٹر سائیکل پہ آتے ہو یا سائیکل پہ آتے ہو، آپ حکومت کے اوپر آپ وزیر تو بن گئے، لیکن حکومت غریب عوام کے اوپر تم بوجھ بن گئے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں عوام کا خدمت کر رہا ہوں اور یہ آئین میں لکھا ہوا اور یہ قانون میں لکھا ہوا ہے؟ یار رہنے دو اس قانون کو چینج کر دو، اس قانون کو چینج کر دو اور اس پیارے ملک پاکستان کی خاطر کچھ کر کے دکھاؤ۔ جب نون لیگ کی حکومت تھی اور تنہا کا بات چل رہی تھی 200% بڑھانے کا، تو ابھی جو وزیر ہیں پی ٹی آئی کے صاحب، جتنے صاحبان ہیں، وہ فی الفوری آئے اور اس قانون کے اوپر انہوں نے دستخط کر دیے۔ وہ میرے بھائی غریب عوام کا جنا بھوک سے ان کا ٹٹی نہیں ہوتا ہے، اور تم نے جنا اس پر بھی سین کر دیا اور ان کا ساتھ دے دیا۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ چلو وہ سارے چور ہیں، لیکن آپ لوگ تو چور نہیں ہونے یار، آپ لوگ کیوں ایسے کر رہے ہو؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی کا حکومت آئے گا تو سرکاری گاڑی جس طرح عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس سے سارے نکال دیے تھے، سیل کر دیے تھے، بین سے نکال دیے تھے، سیل کر دیے، ہم تو اس خوشی میں تھے کہ ابھی ہمارا پیارا ملک پاکستان بہت ترقی کر جائے گا اور ابھی تمام لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، جس نے بھی کچھ کایا ہے اس کے پیٹ سے جن یہ نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ لیکن اس کے لیے کیا کوئی قانون میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ قانون کب بنے گا؟ اور وہ کون سا قانون ہے کہ ایک بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے، ایک جج اس کو گرفتار کرواتا ہے، اس کے سزا کا آرڈر دیتا ہے، دوسرا جج اس کو رہا کروا دیتا ہے۔ میں تو سلوٹ پیش کروں گا ڈاکٹر صاحبان کو کہ ڈاکٹر جو ایک ڈاکٹر لکائی کر لیتا ہے تو دوسرا ڈاکٹر اس کو رد نہیں کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے دوسرے ڈاکٹر کا انسلٹ ہوگا۔ لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے، ایک جج ایک لکھتا ہے، دوسرا جج دوسرا لکھتا ہے، تو وہ جس جج نے غلط فیصلہ کیا ہے اور ایک بندہ کہتے کہ جی میں اصل فیصلہ کرتا ہوں اور اس مجرم کو رہا کرواتا ہے، تو وہ جس نے پہلے سزا دلوائی تھی اس جج سے بھی تو پوچھا جائے نا کہ بھائی تم نے اس بندے کو سزا کیوں دی ہے؟ اگر اس جج نے غلط طریقے سے اس کو سزا دی ہو تو اس جج کا حساب ہونا چاہیے، یا جو جج جو پہلے والے جج کے ریمارکس کو وہ غلط کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، تو ان کا آپس میں ایک بینچ ہونا چاہیے کہ بھائی تم یہ کہہ رہے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں، یہاں پہ قانون میں کچھ تبدیلی کر لیتے ہیں، تو ہمارا سمجھ سے تو بالا تر ہے یہ کام۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ان لوگوں کی بات۔ گورنمنٹ پاکستان کا ایک قانون ہے عبوری ضمانت۔ عبوری ضمانت جہاں تک میں نے دیکھا ان چیزوں کو، کلم کلا چور کو جانا پولیس ہتھ کڑی لگا لے گا،
اس کو ہتھ کڑی اس کا چودھریوں کے کہنے پہ کھلوا دے گا۔ ایک بندہ جس کا کیس تھوڑا سا ڈھیلا ہو، صحیح نہ ہو، اس کو گرفتار کروا دیں گے۔ جب ایف آئی آر کی کاپی کورٹ میں چلی جاتی ہے، جو نصرواز ہوتے ہیں وہ وہاں سے ایف آئی آر کی نقل نکلوا کے مدعی کو بلا ہی نہیں جاتا ہے، اور ان دو نصربازوں کا یا 3 کا یا 4 کا عبوری ضمانت منظور ہو جاتا ہے۔ پھر جب ان کا عبوری ضمانت منظور ہو جاتا ہے، پھر وہی جج کو چاہیے کہ میں مدعی کو بلاتا ہوں، اگر وہ کہتے کہ ہم نے اس کو آرڈر جاری کیے ہیں، یہ سارے جھوٹ ہوتا ہے، یہ کوئی حقیقت اس میں حقیقت بہت کم ہوتا ہے، تو اس بندے کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم نے اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی ہے، اس کا ہمارے پاس یہ آیا ہوا ہے ضمانت لینے کے لیے، اگر ہم اس کو عبوری ضمانت دے تو آپ کو یا آپ کے بچوں کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو سکتی ہے، یا آپ کو یہ مزید اگر تنگ کرتے ہمیں بتا دو۔ مدعی اور مجرم ان کا عبوری ضمانت اس وقت ہونا چاہیے کہ جب دونوں پارٹی مان جائے اور کہیں کہ ہم کوئی صلح کی طرف جا رہے ہیں، ہم آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس حالات میں جج صاحب کو عبوری ضمانت دینا چاہیے۔ یہ جو ہمارا علاقوں میں قتل ہوتے ہیں، قبضہ مافیا کا راج ہوتا ہے، نصربازی کا بہت بڑا راج ہوتا ہے، اس میں بھی جج صاحبان یہ جو ہمارا پارلیمنٹ سویا ہوا ہے اور یہ قانون میں تبدیلی نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارے علاقوں میں بہت بڑے بڑے قتل ہو رہے ہیں۔ عدالت ایک فیصلہ سنا دے گا، میرے ایک دوست ہے سوابی کا، اس کے کوئی 850 کنال زمین کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عدالت نے آرڈر دیے ہوا ہے، لیکن جو مافیا ہے وہ اتنا تیز ہے اور اتنا وہ سٹرانگ ہے کہ وہ اس کو وہ زمین دے ہی نہیں رہے۔ ابھی جب توہین عدالت ہو جاتا ہے اور ایک ایسے بندہ جس کے پاس اپنا سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ہو یا ایک ٹائم روٹی کھانے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ وکیل کدھر سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا وکیل وہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ نصرباز ہے، انہوں نے زمین قبضہ کیے ہوئے، وہ اس میں سے ایک کنال بیچنے کا بہت زبردست وکیل ان کا تیار ہوگا، ان کا کیس بھی وہ منشیوں کو بھی پیسے دے گا، وہ پولیس والوں کو بھی پیسے دے گا۔ جو غریب بندہ ہے اس کا کوئی بھی سننے والا نہیں ہوتا ہے۔ باتیں تو میں بہت مزے سے کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ یہ باتیں میرے سمجھے، ان باتوں میں بہت بڑا صداقت ہے، یہ جو میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں، اور پلیز اگر آپ لوگ میرے ساتھ مدد کریں اس ملک، اس پیارے پاکستان کی خاطر، تو یہ ویڈیو جتنا آپ لوگ شیئر کر سکتے ہو تاکہ یہ ہمارا محترم وزیر اعظم صاحب کو بھی ملے۔ یہ ایک عام شاعری کے الفاظ ہے، یہ کوئی خامر میر اور دوسرے جو اینکر بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کی تقریر نہیں ہے، یہ ایک غریب پاکستانی آرمی کمانڈو کے غازی کا ایک چھوٹا سا کلپ میں نے تیار کیا ہے، جو کہ میں نے زبانی میں نے یہ تیار کیا ہے، جو کہ میں آپ لوگ کے سامنے مخاطب ہوں، کوئی میں نے اس کو ریٹن میں نہیں لکھا ہے، اور کیونکہ مجھے اس چیزوں کا دکھ ہے، تکلیف مجھے پہنچ رہا ہے کہ عمران خان صاحب، آپ نے سٹیزن پورٹل کا ایک ایپ بنایا اور اس کے اوپر آپ کو لوگ اپلیکیشن لکھتے ہیں، اور وہ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ میں آپ کو اپنا ایک مثال دیتا ہوں
کہ میرے ایک انکوائری آپ کی سٹیزن پورٹل پہ میں نے اپلیکیشن بھیجا، ایک بھیجا، دو بھیجے، تین بھیجے، چار بھیجے. میں آپ کی 6 دسمبر 2020 کو میں آپ کے پاس اپلیکیشن بھیجتا ہوں. تو جولائی اگست ستمبر اکتوبر، یعنی 7واں 8واں 9واں 3 ماہ کے بعد اس اپلیکیشن پر ایف آئی آر کٹتی ہے. اور اس ایف آئی آر کے لیے مجھے کتنا ذلیل ہونا پڑا، کتنا مجھے تکالیف اٹھانے پڑے، یہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. آپ کے پاس ججوں کا انبار لگا ہوا ہے. یہ جو جج صاحبان ترلائی کو، غوری ٹون کو، علی پور کو، جو وہاں پہ ایفیڈ کچہریوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ تانے کے نزدیک آپ ان کا پروگرام کریں اور وہاں پہ آپ جج لگا دیں. جس وقت ایف آئی آر کاٹنا ہو تو اس جج کی مرضی سے وہ ایف آئی آر کاٹنا چاہیے، اور ایف آئی آر ایسے کاٹنا چاہیے کہ جج ان کو بتا دے کہ بھائی تم نے یہ ظلم کیا ہے، اس بندے کے حق حلال کا پیسے ہے، یا اس بندے نے حق حلال سے یہ پلاٹ لیا تھا، تم اگر یہ کرو گے تو اس میں ہم حضرت عمر والا قانون نکالتے ہیں. اور آپ لوگ پہلے سے اس کو لے آئے، حضرت عمر والا قانون لے آئے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائے، زینائی کو سنسار کیا جائے، اور اس میں کسی کو ریلیف نہ ہو. وہ جتنے بھی بڑا سے بڑا چودھری کیوں نہ ہو، خان کیوں نہ ہو، ملک کیوں نہ ہو، تمام کے ساتھ ایک جیسے قانون ہونا چاہیے. تو تب یہ ہمارا پاکستان آگے کی طرف جائے گا، پیچھے کی طرف نہیں جائے گا. ابھی بات کرتے ہیں پولیس کیوں ٹھیک نہیں ہو سکتا. پولیس جب تک آپ دارالخلافہ جو اسلام آباد ہے پاکستان کا، اس کا حالات میں نے جو خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے میں نے سنا، اور پھر اس پولیس کے خلاف میں نے اپلیکیشنیں بھی دی. میں نے ڈی آئی جی آپریشن سید وقار الدین صاحب سے بھی ملاقات کی. میں نے وفاقی مختصب میں بھی ان کے خلاف میں اپلیکیشن دے چکا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وفاقی مختصب بہت اچھا رزلٹ اس کا دے گا. لیکن وزیر اعظم صاحب، جو میں نے آپ کو ریکویسٹ کیا پہلے بھی کہ سٹیزن پورٹل کا پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے، جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں سرکاری اداروں میں وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے نصرباز ہیں، جو پاکستان کو دیمک کی طرح لگی ہوئی ہے اور وہ کار ہے، اس کے لیے آپ ایک اسپیشل فورس بنا دیں. اور اسپیشل فورس آپ کے پاس حاضر ہے، لیکن ان سے کام لینے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس آرمی کمانڈو کے ریٹائر لوگ بہت سارے موجود ہیں، جو کہ اس وقت پورا پاکستان میں 1.5 2 لاکھ تک وہ تنخواہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، معذرت بیچ میں کال آ گئی تھی. تو اس میں ایسا ہے کہ آپ جو سٹیزن پورٹل کا جو بڑے بڑے لوگوں کے خلاف جو اپلیکیشنیں جاتی ہے، ان کے خلاف ایسے کوئی انکوائری آپ رکھ لے، ایسے اپنا ٹیم آپ بھیج دے، جو کمانڈو کی ریٹائر لوگ ہیں ان کو آپ پولیس کی ڈیوٹی ان کے حوالے کر دیں،
اور ان کے ساتھ جو جنہوں نے وکالت کی ہوتی ہے ان کو بھی بیچ میں پولیس میں لے آؤ. بے شک ان کو آپ کوئی اچھی پوسٹیں دے دیں، کیونکہ کمانڈو والے لوگ وہ بیکنے والے نہیں ہوتے. جب وہ اپنے وزیروں کے لیے ریٹائر ججوں کے ساتھ ریٹائر جرنیلوں کو وہ پروٹیکشن دیتا ہے، اتنے بڑے بڑے تنخواہیں دیتے ہیں، تو ان کو ان سے آپ غریب عوام کے لیے ان سے کام لینا کہ ان لوگوں کو تھانوں میں آپ لے آئیں تاکہ یہاں پہ پورا پاکستان کا حالات ٹھیک ہو جائے. اس طریقے سے اور ان کو آپ کلیئر آرڈر دیں کہ وہ خواہ جس پارٹی کا بھی ہو، جب اس کا ایف آئی آر کٹ جائے تو اس کو فوراً اس کو گرفتار کر لو. لیکن یہاں پہ کچھ حالات ہی کچھ اور ہے. یہاں پہ پولیس پہلے سے بیک جاتی ہے، پولیس پہلے سے بیک جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو ثبوت دینا اور عدالت کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. مثال، ایک تفتیشی افیسر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں پیسوں کے بغیر کام نہیں کرتا ہوں. اس وقت ہمیں کیا پتا ہوتا ہے؟ جو تیز تراز ہوتے وہ تو پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر کے لے جاتے اور وہ ریکارڈنگ وغیرہ کر لیتا ہے. جس کو جس چیز کا کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ میرے ساتھ یہ تفتیشی ایسے ہی بات کرے گا، اور وہ جب عدالت میں یہ بیان دے گا تو عدالت جج کہے گا کہ مجھے ثبوت دکھا دو. تو اس کے لیے جو اہل محلہ ہے ان کو وہاں پہ اعلان کیا جائے کہ بھائی یہ جو تفتیشی ہے یا یہ جو ایس ایچ او ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ کا کیا خیالات ہے، آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہنا پسند کرو گے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے اس کے خلاف اگر کسی اور سے بھی ایسے بات ہوئی ہو، 8-10 لوگوں سے اگر آپ کو مل جاتی ہے گواہی، تو وہ پھر منظور بھی ہونی چاہیے. یہاں پہ اور بھی بہت بڑے گیم ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن پوچھے گا تو رب تو پوچھے گا نا، رب تو پوچھے گا کہ میں نے تمہارے ہاتھ میں ڈنڈے دیا تھا، تمہارے ہاتھ میں قلم دیا تھا، تم نے اس کو کیوں صحیح استعمال نہیں کیا. آج تو ہمارا ایس ایچ او صاحب کو بھی سفارش چلی جائے گی، آج تو ہمارا ایس پی صاحب کو بھی سفارش چلی جائے گی، آج تو ہمارا ایم این اے ایم پی اے کو بھی سفارش چلی جائے گی، چیئرمین کو بھی چلی جائے گی. لیکن کل تم کیا کرو گے جب تمہارا خالی خات تمہیں قبر میں ایک سفید کفن بھی پتہ نہیں تمہیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں کیا جواب دیں گے؟ یہ بات سوچنے والی ہے. اس پہ میرے پیارے بھائیو سوچو کہ جتنے بھی تو یہ جتنی باتیں ہیں تقریباً یہ تمام پاکستانیوں کی آواز ہے، تمام پاکستانیوں کے فائدے کے لیے یہ بات ہے. اس پہ ہمارا جو آرمی چیف صاحب ہے اس کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کے آرمی کے جوانوں کو بھی بہت سارے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خاص کر جب آرمی کا جوان ریٹائر ہو جاتا ہے تو تمام نصرباز اس علاقے کا اس انتظار میں ہوتا ہے کہ فوجی صاحب ابھی پیسے لے کے آئے گا، اس کو ہم کس طریقے سے اس سے یہ پیسے ہم لیں گے. فوجی جوان بارڈر کے تو ہیرو ہوتے ہیں،
لیکن سیول میں آ کے ان کو یہ جو نصر باز لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو بہت آسانی کے ساتھ ان کو بک کر لیتا ہے. وہ جو اس نے 20-23 سال 26 سال نوکری کی ہوتی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ آرمی کا نوکری کتنا سخت نوکری ہے، جو پورا دنیا کا مانا ہوا فورس پاکستان آرمی ہے، اور اس بندے کو یہ لوگ ذلیل و خوار کروا لیتا ہے. ان بیچاروں کو لین دین کا کاروبار کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کاروبار کیسے ہوتا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا پڑتا ہے. زیادہ سے زیادہ ایک اسٹامپ لکھ لیں گے اور وہ اسٹامپ ان نصر بازوں کی مرضی کے مطابق لکھی جائے گی. کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے کہ بھئی ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے ہیں. بات چلی جاتی ہے مقامی چودھریوں کے پاس یا ملکوں کے ساتھ یا خانوں کے ساتھ. وہ کبھی ایک دن آ جاؤ کبھی دوسرے دن آ جاؤ. جو فوجی ریٹائر ہوتا ہے اس کے پاس جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ وہاں پہ خرچ ہو جاتے ہیں. کیس جرگے میں بھی ماشاءاللہ یہاں پہ اسلام آباد میں تو جس جرگے میں آپ پیسے دو تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اور فیصلہ بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ پیسے سے انکاری وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ یہ رقم ہوگا تو آپ کو دیا جائے گا. میں ذمہ وار ہوں. جو تھوڑا سے دل گردے رکھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ تو کہتے کہ بھائی آپ میں تو پہلے سے جنا بڑا ذلیل ہوا ہوں، ابھی مجھے کوئی چیک یا ایگریمنٹ ایسے کوئی ٹائم دے مہینہ دو کا. کیونکہ ہم جو فوجی لوگ ہوتے ہیں جو نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ہم بہت غریب لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس اگر ایک مہینہ ہم کام نہ کرے تو ہمارے گھر میں کچن سے کا آٹا بھی پورا نہیں ہوتا ہے ہم لوگوں سے. اور اس طرح پورا جب بینیفٹ جو ہمیں ملا ہوتا ہے آرمی سے اگر وہ نصر باز لے لیتا ہے تو ہمارے فوجی جوانوں کا تو زندگی حرام ہو جاتا ہے. اس کے لیے آرمی چیف صاحب کو ایک اسپیشل کورٹ کہ فوجی ریٹائر کے ساتھ اگر کوئی اس کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کرے، اس کے پیسوں کے اوپر کوئی قبضہ کرے، اس کے ساتھ کوئی ایسے حادثہ پیش آنے والا ہو یا آ چکا ہو، اس کے بچوں کے ساتھ آ چکا ہو، وہ تمہارا غازی ہے، وہ اس قوم کے لیے اس نے اپنا پسینے کا قربانی دیا، اپنا خون کا قربانی دیا، اپنی جوانی وہاں پہ گزارا. تو آرمی چیف صاحب ان کے لیے کوئی اسپیشل کورٹ کا پروگرام ہونا چاہیے کہ جہاں پہ سرکاری وکیل ہو آرمی کی طرف سے اور ان نصر بازوں سے فوراً فوجی سپاہی کو آرمی کے جوان کو ان سی او کو وہ پیمنٹ واپس دلوایا جائے. اور جو انہوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی یا اس کو جو ذلیل کیا ہے اس کے لیے ایسے قانون بننا چاہیے کہ ان نصر بازوں کو جیل کا سزا بھی کم از کم 10 سال دینا چاہیے. تو تب یہ پاکستان میں جو فوجی غازی ہے ان کے ساتھ جو ظلم کا برتاؤ کیا جا رہا ہے تب یہ ختم ہوگا. اس وقت اگر آپ آرمی چیف صاحب آپ ایک اعلان کر دیں یا ایک نمبر آپ دے دیں کہ اس پہ آپ لوگ واٹس ایپ کر دیں اور ٹی وی نیوز چینلوں پہ آپ یہ چلا دیں کہ جتنا فوجیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئے ہیں وہ لوگ اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ لوگ اپنا ڈاکومنٹ بھیج دیں، آپ کے کمپیوٹر میں جگہ تنگ پڑ جائے گی، اتنا فوجیوں کے ساتھ ظلم کا انتہا ہوا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر کہیں غلطی سے یہ میرا ویڈیو وائرل ہو گیا اور جتنے باتیں میں نے
وزیر اعظم صاحب کے لیے کیے، جج صاحبان کے لیے میں نے کیے، آئی جی اسلام آباد اور پورا پولیس کے لیے میں نے جو باتیں کیے، نصربازوں کے خلاف جو میں نے باتیں کیے، پاکستانی عوام کو جو تنگی ہے، جو پرابلم ہے، اس کے بارے میں جو باتیں میں نے کی ہے، تو سب کے کان کھل جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ تو ہم غریب لوگ خود اپنے آپ کا دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ تو ہم فردوس عاشقاوان صاحبہ کی باتوں کو ترجیح دے دیں گے، ہم تو یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کی باتوں کو ترجیح دے دیں گے، ہم تو یہاں پہ پیپل پارٹی کی کسی ممبر کے باتوں کو تو ہم ترجیح دے دیں گے کہ پلانا صاحب نے بہت اچھی بات کی۔ لیکن ہم اگر غریب آدمی اگر اچھی بات بھی کرے نا تو وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ غریب مولوی کی اذان پر کوئی روزہ بھی نہیں کھولتا ہے۔ یہ تو ہے ہمارا غریب پاکستانیوں کا حال۔ پھر اس کے بعد کرپشن کی جو بات ہے، پولیس بھی بدنام ہے، لیکن پولیس سے بھی جو زیادہ بدنام ہے اور رشوت لینے والے ہیں وہ تقریباً اس وقت جو جج صاحب کے جو ریڈر ہوتے ہیں ان کا بھی حساب ہونا چاہیے کہ یہ ایک کیس میں تاریخ بڑھانے کا وہ کتنا پیسے لیتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ نیب کوٹ والا ہوتا ہے اس کا بھی چھان بین ہونا چاہیے کہ یہ جو جج صاحب کا جو ترازو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں وابڈا کے دفتر میں، آپ چلے جائیں وابڈا کے دفتر میں کیا ہو رہا ہے، لائن مین کیا کر رہے ہیں، میٹر والا کیا کر رہا ہے، جو کلرک وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں گیس والے ڈپارٹمنٹ میں، گیس میں تو موجے ہی موجے، گیس میں تو پیسے کے بغیر کام ہی نہیں چلتا ہے۔ ہر کسی کا اپنے اپنے جگہ پہ منہ بند کرنا پڑتا ہے۔ کاش کہ اگر مجھے ایسے کوئی ڈیوٹی پہ لگایا جاتا، ابھی بھی اگر 6 مہینے سال کے لیے مجھے لگا دیا گیا ڈیوٹی پہ، تو میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ جو بھی میرے ہاتھوں چڑھے گا، جو بھی مجھے کرپٹ آدمی ملے گا، جو بھی غلط انسان مجھے ملے گا، میں اس کو بے نقاب کروں گا۔ لیکن ان کو پکڑنے کا پھر کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا ملک کو۔ قانون کا جہاں تک میں نے پہلے بات کی، قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ خاص کر جو کرپٹ لوگ ہیں، جو نصرباز لوگ ہیں، جو مافیا ہے، تمام کے خلاف ایسے قانون بننا چاہیے کہ کسی کا جرت ہی نہ ہو۔ ابھی میں نے کل سنا خبروں میں کہ اسلام آباد سے ایک وکیل کو اغوا کیا گیا۔ مجھے تو کلیئر کٹ پتہ نہیں ہے، لیکن جو میرا اپنا ذہن کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وکیل نے بھی کسی چودھری، کسی ملک، کسی وڈیرے کے خلاف اس نے وہاں پہ جج کے سامنے دلائل دیے ہوں گے، اور وہ حق اور سچ والا وکیل ہوگا، تو تب ہی تو وہ اس کو اٹھایا گیا ہے۔ اگر غریب آدمی کے خلاف وہ آواز بلند کرتا تو غریب آدمی تو سوچ کے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا اور وہ بیچارہ مر جاتا۔ غریب انسان میں تو اتنا طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا آواز بلند کرے۔ تمام سربراہان کو
میرے یہ ایک اپیل ہے. ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق ایک بہت بڑے پاورفل جنرل تھے، پاکستان کے صدر تھے، آرمی کا چیف تھا. لیکن جب اللہ پاک کو اس کا اور زندگی منظور نہیں تھا تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ کتنے لوگوں کو شہید کر دیا. اور ضیاء الحق صاحب ایک بہت بہادر اور نڈر انسان تھے کہ جب وہ اقوام متحدہ میں تقریر کرتے تھے تو ہندوؤں کی پیشاب نکل جاتی تھی. ان جیسے لیڈر وفات ہو گئے. سکندر اعظم پورے دنیا پہ حکومت کرنے والے انسان تھے. وصیت کیا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال لینا، کہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہو. ایک وصیت چھوڑ کے گیا کہ میں پورا دنیا کا بادشاہ ہو کر کے بھی خالی ہاتھ جا رہا ہوں. آج آپ کے پاس کتنا حکومت ہے، کتنا رقبہ ہے آپ کے پاس، کتنا آپ بڑے انچارج ہو. کیا آپ لوگ اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے ہو کہ ہم غریب عوام کے لیے کوئی ایسے قانون بنا دے کہ جس سے غریب عوام کو کی جو مشکلیں ہے وہ ختم ہو جائے؟ اور یہاں پہ اس اسلام آباد ترلائی میں کیا نہیں ہو رہا؟ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک چودھری ہے اور وہ مکمل طور پہ کرپٹ اور بدتمیز انسان ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی پولیس والا اس کو ہاتھ ڈال دے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس بندے کو کوئی بلائے بھی. میں جب سوچتا ہوں، میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ عمران خان سے بھی، جو وزیر اعظم پاکستان ہے، اس سے بھی طاقتور ہے. میں اس بندے کو جو آرمی چیف ہے اس سے بھی بڑا طاقتور سمجھتا ہوں، کیونکہ اس بندے سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے. میں جو دو پارٹیوں کے بڑے لیڈر ہے، نواز شریف اور آصف علی زرداری، ان سے بھی وہ بہت بڑا آدمی ہے. یہاں پہ آپ اسلام آباد ترلائی میں آپ سروے تو کر لے. آپ ایک ایسے سروے ٹیم بھیج دیں کہ یہاں پہ آپ پوچھ لیں کہ غریب عوام سے کہ آپ کو یہاں پہ سب سے زیادہ تنگی کس سے ہے. جب وہ غریب عوام آپ کو کہے اور ان کا یہ ایسے ان کا ریکارڈنگ ہو کہ ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ میڈیا ہے یا آئی ایس آئی ہے یا ایم آئی ہے یا اسپیشل برانچ کے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایماندار پولیس والا ہو، اور وہ کہیں کہ عام سا بندہ اپنے آپ کو تصور کر لے اور یہاں کا سروے کر دے، اور جتنی چودھریوں کے خلاف کوئی آواز بلند کر لے، 100 ہو جاتے ہیں، 150 لوگ ہو جاتے ہیں. اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. یہاں کا نظام ایسے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. جس طریقے سے یہاں پہ مکمل جو عمران خان صاحب کہتا ہے، عمران خان صاحب میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں، لیکن یہ جو ایک الفاظ آپ بولتے کہ میں این آر او نہیں دوں گا. عمران خان صاحب آپ این آر او دے چکے ہو. آپ کے بنی گالہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں ترلائی، علی پور، یہ غوری ٹون. یہاں پہ آپ کو تو تمام چیزوں کا علم بھی ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑا نصرباز کون ہے، لیکن آپ بھی حرکت نہیں کر رہے ہو. اور آپ نے بھی غریب عوام کے پیچھے ایسے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے جس کو آپ پکڑتے نہیں ہو. آپ کے ادارے اس کے اوپر پورا مضبوطی سے ہاتھ نہیں ڈالتا ہے.
تو اس کا تو آپ گناہگار ہوں گے. یہاں پہ کتنے اخباروں میں ہوا ہے. آپ کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ یہاں پہ مافیا ہے، بہت بڑا گینگ مافیا ہے، ان کے خلاف کام کرنا چاہیے. لیکن ادارے بالکل خاموش ہیں، کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے. اور سر جو کرپشن کی بات ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کہیں غلطی سے میرا یہ ویڈیو آپ کے پاس یہ خبر آ ہی جائے، یا آئی جی صاحب کے پاس یہ خبر آ جائے اور وہ کہہ دے کہ میری پولیس ٹھیک ہے، مجھے صرف اور صرف 6 مہینے کے لیے تو لگا دے کہ آپ کو کل اجازت ہے آپ میرے بندوں کا خفیہ معلومات کریں. آپ کے تانے میں اگر 100 لوگ ہونا تو اس میں سے ہو سکتے ہیں کہ 5% 10% ایماندار ہو. میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ بقایا کو میں بے نقاب کر سکتا ہوں، اور ان کا پھر میں ریکارڈ بھی ساتھ ساتھ بناؤں گا. آپ وزیر اعظم صاحب آپ کہتے ہیں کہ اگر گیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی کرپشن نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو پکڑوا کے دوں گا. وزیر اعظم صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ وابڈا میں کوئی کرپشن نہیں ہے میں آپ کو پکڑوا کے دوں گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ جو سیٹنگ چیئرمین ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ غلط فیصلے نہیں کرتے ہیں، میں آپ کو پکڑوا کے دوں گا. اس پاکستان کے ہم اپنے گھروں کو تو ٹھہم دیتے ہیں، لیکن اپنے پیارے پاکستان کے لیے ہم ٹھہم نہیں دے رہے. ہمیں اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے ٹائم دینا چاہیے. تو تب یہ ہمارے جو حالات ہے ہمارے ملک کا یہ تب ٹھیک ہوگا، ویسے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور وزیر اعظم صاحب اگر آپ کے وقت میں یہ ٹھیک نہیں ہوا تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. سب سے پہلے قانون میں تبدیلی لاؤ، قانونی تبدیلی ایسے لے کہ یہ جو جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ایک دفعہ جانے یہ خود اپنا سر ہاتھ میں پکڑے اور وہ کہے کہ واقعی یہ جو وزیر اعظم صاحب نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو واقعی اس نے کر کے دیکھا ہے. 2 ڈھائی سال آپ کی حکومت کے ہو گئے، ابھی تھوڑا سا وقت رہے گی، اس کے لیے فی الفوری آپ قانون بنا کے ان نصربازوں کو آپ ہتھکڑیاں لگوا دیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک کا حالات چینی، آٹا، گھی، سبزی وغیرہ بہت مہنگا ہے. وہ تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو ہی جائے گا. لیکن یہ جو قبضہ مافیا ہے، نصرباز لوگ ہیں، گینگ مافیا ہے، چکلا مافیا ہے، ان کے خلاف آپ کو مخلص لوگوں کی ضرورت ہے. اس پاکستان میں مخلص لوگ ہیں، لیکن ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے. اور وہ میرے نظر میں آرمی کمانڈو کے جو جوان ریٹائر ہوئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. وہ آپ کو ان تمام چیزوں کے اوپر قابو کر کے دے سکتے ہیں. شروع میں جب یہ فورس آپ تشکیل دو گے پرابلم بہت زیادہ ہوگی. اور اس میں وزیر اعظم صاحب یہ جو نصرباز لوگ ہیں نا ان کا سپورٹر بھی بہت زیادہ ہے. یہ سپورٹر ان کا کیسے زیادہ ہے؟ یہاں پہ ان نصربازوں کے اپنے اپنے ٹیم ہوتے ہیں اور وہ ٹیم انہوں نے غریب لوگوں کے پیچھے چھوڑے ہوتے ہیں. وہ جو ان کا ٹیم ہوتا ہے ان کو یہ جو نصرباز چودھری ہوتا ہے یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ان کے حق میں فیصلے کرتے ہیں.
تو جب اس بڑے چودھری کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ سارے جو چھوٹے نصرباز ہوتے ہیں وہ ان کے حق میں تانے کا بھی گرو کرتے ہیں، عدالتوں کا بھی گرو کرتے ہیں، اور ان کے بہت بڑے جس طرح ڈاؤن چلتے ہیں اس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بھی چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر آرمی کمانڈو اور پولیس کے جو اچھے آفیسر ہیں اور پولیس کے جو اچھے جوان ہیں، کیونکہ ہر کوئی ہے نا، وہ کہتے ہیں 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی ہیں، تو اگر وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہو، آرمی کمانڈو کے ساتھ، تو پاکستان میں یہ جو بڑے بڑے مافیا ہے ان تمام کے خلاف بہت بڑے کام ہو سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ غریب عوام کو یہ ریلیف آپ دے سکتے ہیں۔ اور ٹائم تو میں نے آپ لوگ کا بہت زیادہ لیا، لیکن آخر پہ میں اتنا کہوں گا کہ عمران خان صاحب، ہر جج بھی جنا 2 نمبر نہیں ہوتا ہے، جج صاحبان میں بھی بہت اچھے اچھے جج موجود ہے، لیکن ان کے لیے جو آپ قانون بنائیں گے تو ان جج صاحبان نے اس قانون پر بھی تو چلنا ہے۔ قانون آپ کے ہاتھ میں ہے، پارلیمنٹ کے ہاتھ میں، ان کو آپ ایسے قانون بنا کے دے تاکہ یہ جج صاحبان اچھے فیصلے کر سکے اور پاکستان کے مفاد میں یہ فیصلے کر سکے۔ لیکن ایسے جج بھی نہ ہوں جس طریقے سے یہاں پہ ترلائی میں ایک چودھری ہے، اور اس نے، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ میرے بھی ایک مسئلہ بنا تھا اور اس نے مجھے یہ دھمکی دی تھی، چھوٹے نصربازوں کے ساتھ وہ مل گیا تھا اور ابھی بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ جج بھی میری مٹھی میں ہے اور آئی جی اسلام آباد بھی میرے مٹھی میں ہے۔ میں نے اس کے اوپر اپلیکیشن آپ کو بھیجے، ڈی آئی جی آپریشن کو بھی بھیجے، لیکن کسی کا جرت ہی نہیں ہوا کہ اس چودھری سے پوچھے کہ بھائی تمہارے مٹھی میں کون سا جج ہے، تمہارے مٹھی میں کون سا آئی جی ہے، تم ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ مجھے ان باتوں کا تقریباً مہینے سے زیادہ ہو گیا کہ اپلیکیشن پہ اپلیکیشن دے رہا ہوں، لیکن قانون ہمارا بہت کمزور ہے۔ قانون مضبوط اگر ہے تو وہ غریب عوام کے خلاف بڑا مضبوط ہے، اور نصربازوں کے سامنے پولیس کا قانون ہو یا عدالتوں میں ہو تو ان کا قانون بڑا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب ان کے اوپر انہوں نے حرام کا پیسہ تو لیا ہوتا ہے، وہ تو سپریم کورٹ کے بڑے بڑے وکیل بھی پیش کریں گے۔ جو غریب فوجی مارا ہوا ہے، جو غریب اور پاکستانی غریب لوگ مارے ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ان کے پاس تو آٹے کا بھی پیسہ نہیں ہوتا، وہ وکیل کہاں سے کرے گا بڑا؟ تو یہ چیزیں ہیں، اس پہ میں نے تو بڑی دھیمی دھیمی آواز سے یہ جتنا میرے پاس انفارمیشن تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ تو میرا تمام دوستوں سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، یہ میں نے دل سے یہ باتیں میں نے کی ہے کہ میں بھی پاکستان کے عوام کی جو دل کی باتیں ہیں وہ میں سوشل میڈیا پہ شیئر کر لوں، اور اس کو ہم اتنا شیئر کریں اور سبسکرائب اور لائک اور اگر کومنٹس بھی ہم اس کے اوپر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایوانوں میں بھی چلا جائے، آرمی چیف صاحب کے پاس بھی چلا جائے، چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی چلا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اوپر آپ زیادہ کومنٹس کرو گے کہ یار اس بندے نے جو بات یہ 1 گھنٹہ ہمارا دماغ خراب کیا، اس میں صداقت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر کوئی ایکشن ہو جائے اور غریب عوام کی بہتری
کے لیے کوئی کام ہو جائے تو پلیز برائے مہربانی اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔